سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ مسلم سماج کے تعلق سے مسلم سماج مسلم سمدائے کو ٹارگیٹ بنا کر کے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو وہ غیر قانونی بھی ہے، غیر انسانی ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ بھارت وہ دیش ہے کہ جہاں سبھی دھرم اور مذہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے چلے آئے ہیں اور آگے بھی ساتھ میں رہیں گے۔ کرونا کال کے اندر لوگوں نے ریلیف کے کام کیے، آکسیجن کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے اپنی جیبیں خالی کر دی۔ یہاں بھائی چارگی آپس میں قائم ہوئی، آپس میں ہندو مسلمانوں بہت قریب آئے، آپس میں چتائیں بھی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی مسلمانوں نے نبھائی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں انہوں نے دیکھا کہ یار پھر یہ ایک ہو جائیں گے، تو ایک لابی ایسی ہے جو دیش کے اندر امن اور شانتی کے خلاف ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ اٹھا پٹک کا معاملہ ماحول بنا رہے تاکہ ہماری سیاست چمکتی رہے۔ تو بہرحال ایسے لوگ ہی وہ ہیں کہ جو پھر دوبارہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ نرسمہارن کے تعلق سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے جو اللہ کے رسول کے شان میں گستاخیاں جو کی ہے تو یہ بالکل ہی سنویدھان کی، انسانیت کے، دھرم کے، مذہب کے خلاف کا۔ آپ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دشمنی اور مخالفت نہیں ہوتی۔ الگ الگ مزاج کے لوگ ہو سکتے ہیں، الگ الگ دھرم ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس طرح کی حرکت گھناؤنی حرکت ہے۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے آپ اپنے دھرم کو پرچار کیجیے، آپ اپنے دھرم کو بتائیے، اپنے دھرم کی خوبی بتائیے۔ تو اس لیے یہ بہت غلط ہے جس طرح ایک طرح غلط میسیج جا رہا ہے۔ تو آج کی میٹنگ میں ہم لوگوں کو یہی سندیش دینا چاہتے ہیں کہ بھارت کا امن شانتی کا ماحول بنا رہے، ایک دوسرے کا ہم لوگ احترام کریں۔ میرا فرض بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ میں اپنے دیش کی رکشا، دیش کے ساتھ وفاداری اور سماج کے ساتھ محبت پیار کا ماحول اور سبھی دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ ان کی عزت اور ان کی حوصلہ افزائی ہم مل کر کے کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے جو وسیم ملون نے جو بات کہی ہے قرآن کے تعلق سے، وہ بہت غلط اس نے ڈیسیجن لیا ہے۔ اس کے نزدیک سپریم کورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دیش کے قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ تو مسلمان تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے لوگوں نے ان کو نکال دیا ہے دھرم سے۔ تو اس لیے وہ ایک سیاسی طور پر یا کچھ لوگوں کے کہنے پر انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے جس طرح وہ بول رہا ہے قرآن مجید کی آیات کے تعلق سے کہ اس سے آتنک کا ماحول بن رہا ہے، دہشت گردی کا ماحول بن رہا ہے۔ آپ یہ سوچئے اس بات کو کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ ہم جیسے مثال کے طور پر دارالعلوم دیوبند ہے، مسلمان سنی سماج کے لوگ ہیں، شیعہ سماج کے لوگ ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں، ہزاروں مسجدیں ہیں، اور انہوں نے دیش کے لیے قربانیاں پیش کی، دیش کو بنانے کی بات کی ہے۔ وہ بھی تو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ رات دن قرآن پڑھتے ہیں۔ اور ہم اپنی بات کریں، ہمارے گھر پریوار میں 1000 حافظ قرآن ہیں، 1000 حافظ قرآن ہے جن کے سینوں میں قرآن ہے، رات دن قرآن پڑھتے ہیں۔ تو کبھی ان کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہوئی کہ مجھے کسی کو مارنا ہے، مجھے کسی پر حملہ کرنا ہے۔ تو اگر جو تم بات کہہ رہے ہو کہ 26 آیات ہیں، ان سے یہ بڑھاوا ہو رہا ہے، تو 1000 ہمارے پریوار میں حافظ قرآن ہیں جو رات دن قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ ایسا گزرتا ہے کہ رات دن لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور جتنے مسلمان بھائی ہمارے یہ بھی حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں، یہ بھی ہمارے قاری صاحب حافظ قرآن ہیں، یہاں جتنے بھی سب حافظ قرآن موجود ہیں، اور دیش کی رکشا کے لیے، سماج کو ایک بنانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کون سی عقل والی بات کر رہے ہیں کہ قرآن والے یوں ہو رہے ہیں، قرآن والے یہ تمہاری عقل کی گندگی ہے، تمہارا تصور، تمہارا خیال گندہ ہو چکا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریلیف کا کام وہ کون کرتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں۔ جتنے بھی افریقی کنٹری ہیں وہاں دبئی سے، امارات سے، سعودی عرب سے، ترکی سے ان کے لیے ریلیف کا سامان جاتا ہے کھانے پینے کا۔ افریقی کنٹری کے اندر کروڑوں لوگوں کے لیے وہ لوگ جو ہے مدد بھیجتے ہیں، تو وہ بھی تو سب مسلمان قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے گویا کہ قرآن والوں کا بدنام کر رہے ہیں، قرآن کے نام سے بدنام کر رہے ہیں، یہ بہت گھناؤنی حرکت ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے۔ ایک ایک حرف اس کی حفاظت خداوند قدوس اپنی طرف سے کر رہا ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ کسی بھی حرف میں، زبر میں، زیر میں، منتر میں، سوتر میں، آیت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ قرآن ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ قرآن کا جو شبد ہے، قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کی میننگ، قرآن جو شبد ہے، قرآن کہتے ہیں اس کی میننگ ہے جو بار بار پڑھا جائے۔ تو دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جتنی بار اور بار بار ہر جگہ، ہر مسجد میں، گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو ایسی کتاب دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ لہذا انشاءاللہ قیامت تک یہ قرآن ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ کسی کے کہنے سے یا کسی پرندے کی بیٹ گرنے سے، اس کی آنکھ کے اوپر جو ہے، ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ چاند، اس نے دیکھا کہ یہ چاند
اس بار جو چاند نکلا ہے، ایک عورت جب چاند دیکھنے پہنچی تھی کہ اس بار جو اس مہینے کا جو چاند نکلا ہے نا وہ بدبودار نکلا. تو اس نے کہا بدبودار چاند نکلا کہ ہاں کہ یہ اس بار جو چاند نکلا نا بڑا بدبودار ہے، بدبو آ رہی ہے چاند میں سے. تو کسی نے کہا رہے پگلی چاند میں سے بدبو نہیں آ رہی ہے، بلکہ تو نے جو اپنے بچے کے بھی جو لیٹرین صاف کری ہے نا تو وہ تیری انگلی میں لیٹرین لگی ہوئی ہے اور تو نے اپنی آنکھ کے اوپر جو ہے انگلی لگا رکھی ہے، تو وہ بدبو جو ہے تمہاری ناک تک پہنچ رہی ہے اور تو یہ سمجھ رہی ہے کہ چاند جو ہے بدبودار نکلا ہے. تو اس لیے جو ہے وہی ایسا آدمی ہے جو اسے کیڑا نظر آ رہا ہے، گندگی نظر آ رہی ہے، نجاست نظر آ رہی ہے اس کو. قرآن تو اپنی جگہ برحق ہے، پاک صاف ہے. بہرحال اس کے کہنے بولنے سے کیا کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ. اللہ انشاءاللہ.